مظہری صاحب کے دو چار مصرے ہیں، کہتے ہیں نت نئے رنگ بدلتی رہی تہذیب امم، کوئی 100 رنگ سے آرائش بزم عالم. یہ جس طرح جتنے انقلابات آئے ہیں، انقلابات کے طوفان اٹھے بدلے موسم، مگر اب تک ہے ہری شاخ نہال ماتم. انقلاب پر انقلاب آ رہا ہے لیکن ماتم نہیں رکا مظلوم کا. انقلاب آتے رہے، گردنیں کٹتی رہیں، لیکن یہ جلوس ازا یہ دن بدن یہ رونق پکڑ رہے ہیں. یزیدیت کو یہی مسئلہ درپیش ہے، انہیں یہی الجھن ہے. ان کے فتوے سرے بازار رسوا ہو گئے. کہا جو جلوس میں جائے گا بدعت ہے، نہیں لوگ نہیں رکے. کہا نکاح ٹوٹ جائے گا، لوگ پھر نہیں رکے. اب خالق کائنات معجزہ دیکھیں ذکر حسین کا. اب دوش ہوا پر، امواج ہوا پر سوار ہو کر، برق کی لہروں کے دوش پر سوار ہو کر اب ذکر حسین لوگوں کے گھروں کے اندر جا چکا ہے. اب جو مفتی فتوے دیتے تھے وہ بھی ٹی وی لگائیں تو آگے جلوس ہی ہوتا ہے. اور جب وہ جلوس آگے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جس کا جلوس دیکھ کے نکاح ٹوٹتا ہے ان میں سے اب کسی کا باقی نہیں رہا ہے. لیکن ہم لوگ معاند نہیں ہیں، دشمن نہیں ہیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں حسین کے ذکر سے نکاح ٹوٹتے نہیں ہیں، حسین نکاحوں کو بچانے والا ہے. یہ یزیدیت ہے جس کو نکاح کی ضرورت نہیں، جس کو حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حسینیت حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. نبی کا نواسا آ گیا کربلا میں گواہی دینے کے لیے. جب تک بھی کوئی ایک فرد بھی زندہ ہے وہ یہ اعلان کرتا رہے گا، اور جب زندہ نہیں رہے گا نو کے نیزہ پر جا کر بھی یہ اعلان کرے گا میرے نانا کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال رہے گا، حرام کیا ہوا قیامت تک حرام رہے گا. حسینیت حسینیت یزیدیت نبی کا نواسا، میں نے جملہ کہا آپ کے سامنے، جب تک کوئی ایک فرد بھی زندہ رہے گا اعلان کرتا رہے گا. زندہ نہیں رہے گا نو کے نیزہ پر اعلان کرے گا. تاریخ عزاداری نے آواز دی نہیں، اگر مرد زندہ نہیں رہیں گے عورتیں اعلان کریں گی. خواتین مخدرات عصمت و طہارت ظالم کے دربار میں جا کر اعلان کریں گی، وہی کی زندگی کا اعلان کریں گے. یزیدیت کی شکست کا یہ بڑی بات ہے. ایک جابر بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے پابند رسن علی کی بیٹی اس بادشاہ کی شکست کا اعلان کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت کا اعتماد ہے. یہ اہل بیت کے اندر وہ خون ہے جو پیغمبر اکرم کا خون ہے. جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ وصول کریں گے. آقا کو اپنے خون کی تاثیر پر اعتماد تھا، آقا کو اپنے خون کی تاثیر پر بھروسہ تھا، آقا کو اپنے خون کی تاثیر کا پتہ تھا. یہی وجہ ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین. پھر بڑی توجہ کے ساتھ تمام عزادار مومنین یہ جملہ بار بار یہ حدیث سنتے ہیں، لیکن اس جملے کی طرف توجہ کریں. رسالت جوا نہیں کھیلتی، رسالت وحی الہی کے تحت کام کرتی ہے. کل کو کوئی کیسا ہوگا آنے والے بچے کے مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا. اگر آقا کو حسین کے مستقبل کا پتہ نہ ہوتا کبھی نہ کہتے میں حسین سے ہوں. آقا کو پتا تھا حسین لشکروں کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے، حسین کے سینے کے اندر مصطفیٰ کا دل دھڑک رہا ہے. ہزاروں یزید آ جائیں، ایک یزید نہیں، طول تاریخ کے روزے قیامت تک کے یزید آ جائیں، حسین کو یزیدیت کی چوکھٹ پر نہیں جھکایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر، اس کی رگوں کے اندر خون حیدر کرار معجزہ ہے. اس کی رگوں کے اندر بطول کے دودھ کی تاثیر کا معجزہ گردش میں ہے. یہ حسین اس کے سینے میں مصطفیٰ کا دل دھڑک رہا ہے. یہی وجہ ہے حسین کو یزیدیت اپنے در پر جھکا نہیں سکتی. جب یزیدیت لے آئی اس عہد کو دوبارہ، میں جملے جو آپ حضرات کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہات کا ارتکاز اگر میرے جملوں پر رہے تو یہ جملے میں عرض کروں آپ ہی کی نمائندگی میں آپ کے سامنے اور ہر اس شخص کے لیے جس تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہو کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کی تہذیب تھی. دور جاہلیت کی تہذیب کو اسلام نے اس طریقے سے متعارف کروایا. کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. توجہ میری طرف رہے. کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو. خالق کائنات کے کرم سے ہم پر یہ لطف ہوا، اس کے کرم کا، خالق کائنات کا کرم ہمارے شامل حال ہوا. ہم نے اہل بیت کی اس رسی کو چھوڑا نہیں ہے. وہ جو حبل متین الہی ہے اس کے دامن سے ہر دور میں ہم وابستہ رہے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا. اب ذکر آ گیا دور جاہلیت کا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. یاد کرو نعمت الہی کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے. دور جاہلیت کی وجہ سے کینے، بغض، اناد، باطنی نجاستیں، ظاہری نجاستیں، انہوں نے تمہیں تمہارا کیا حشر کر دیا ہوا تھا. اس وقت کو یاد کرو. کوئی بات نہیں، صلوات پڑھیں باواز. ایسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. صلوات پڑھیں باواز بلند. ادھر توجہ کرنے کی بجائے ادھر توجہ رکھیں. میں آپ سے ہم کلام ہوں، آپ کی سماعتوں سے ہم کلام ہوں. صلوات پڑھیں باواز بلند. دور جاہلیت. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. نعمت اسلام نے کیا کیا؟ تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کر دی. کس چیز نے جگہ پیدا کر دی؟ اسلام نے. اسلام نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جاہلیت ہوتی ہے، بغض و عناد ہوتا ہے. اب سمجھ لیں، جو لوگ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، جو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، ان کے پاس اسلام نہیں ہے. نعمت اسلام ہوتی تو ایک دوسرے کے بھائی نظر آتے. یہ جو ایک دوسرے کے دشمن، اس کا مطلب ہے دنیا کو حسینیت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کو پھر نعمت اسلام کو آواز دینے کے لیے پھر حسینیت کی ضرورت ہے. یہ مجلس آزاد دور جاہلیت سے نکالنے کے لیے آئی ہے. یہ نعمت اسلام سے آشنا کرنے کے لیے آئی ہے. یہ کسی سے دشمنی اور پرخاش کے لیے ہم نہیں نکلتے. ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کسی کو محض تکلیف دینے کے لیے بازار میں آئیں. نہیں نہیں، یہ دعوت اسلام ہے، یہ دعوت مصطفیٰ ہے، یہ دعوت اخوت ہے. یہ وہی اس عہد کو دوبارہ واپس لانا ہے جس عہد کو مصطفیٰ لے کے آئے تھے. جس عہد کو مصطفیٰ سامنے لے کے آئے، یہ چشمہ طہارت، کوثر طہارت پر لانے کے لیے آواز دے رہے ہیں یہ عزادار. حسین ابن علی میدان کربلا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لے کر پھر صلوات پڑھیں باواز بلند. میدان کربلا میں آقا آئے اور آپ حضرات کی خدمت میں دو جملے اور عرض کروں. میدان کربلا میں جب چلے ہیں 28 رجب کو مدینے سے، تو آپ نے اپنی شہادت سے آگاہ کیا. جناب ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی. آقا نے فرمایا اے اماں جان، یا امہ، امہات المومنین ہیں، حسین کی بھی ماں ہیں، ہماری بھی ماں ہیں، رازدار واقعہ کربلا ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو خاک کربلا دی ہوئی ہے، اور خاک کربلا دے کر راز کربلا سے آگاہ کر کے یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا حسین ایک مرتبہ ایک وقت آئے گا جب سفر پہ جائے گا، اور جب یہ کربلا جائے گا، یاد رکھو جب تک یہ خاک اپنی اصلی حالت پر رہے سمجھنا میرا حسین خیریت سے ہے، لیکن جب یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید ہو گیا. اس راز کو جناب ام سلمہ سے ذکر کیا، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے پیغمبر اکرم کے علم غیب کا کہ پیغمبر اکرم کو یہ پتا تھا کہ باقی نہیں، لیکن ام سلمہ اس وقت زندہ ہوں گے. یہ دیکھیں
جناب ام سلمہ کی پاکیزگی کے رازدار ہیں، رازدار رسالت ہیں، بلند مرتبہ ام المومنین ہیں، وہ جناب حسین ابن علی کو روک رہی ہیں، اے حسین عراق کا سفر نہ کرنا۔ آواز دی، کتب مقتل میں یہ جملہ موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسین قدم قدم آگاہانہ طریقے سے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ حسین کوئی ایک ہی مرتبہ جا کر اچانک کربلا میں نہیں پھنس گئے، حسین کو پہلے، یہ امامت ہے، پہلے قدم سے علم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ حالات جیسے جیسے بنتے گئے ویسے ویسے اس کے مطابق آقا بڑھتے چلے گئے، لیکن جب مدینہ سے 28 رجب کو چلے ہیں تو پتا تھا پہنچنا کربلا ہے، منزل کربلا ہے، یہ حسین ابن علی کو پتا تھا۔ اور اس کی دلیل یا امہ انی عالم وانا مقتول و مذبوح بے کربلا ظلمن و عدوانا۔ جناب ام سلمہ کو مخاطب کیا، کہا ہے اما ام سلمہ آپ مجھے روک رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آپ کو خطرہ ہے، مجھے پتہ ہے میں کربلا میں ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا جاؤں گا۔ وَأَنَّ حَرَمِي وَرَحْتِي مُشَرَّدِينَ وَأَطْفَالِي مَذْبُوحِينَ وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ فَلَا يَجِدُونَ نَاصِرًا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں میرے کچھ بچے ذبح ہو جائیں گے، کچھ اسیر ہو جائیں گے، خواتین مخدرات عصمت و طہارت اسیر ہو کے چلیں گی، وہ کسی مددگار کو پکاریں گے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں، میں جو جا رہا ہوں دین اسلام کو میرے خون کی ضرورت پڑ گئی۔